اور میں تو اس کو بھی دین سمجھتا ہوں. دشمن کے سامنے سر اونچا کر کے چلنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. یہ حج کے دنوں میں جب طواف کرتے ہیں تو وہ رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں حکم ہے کہ جب چلو گردن سیدھی کر کے سینہ کھلا کر کے اور یوں مٹک مٹک کے چلو. کیوں؟ ایک ادا مقرر ہوگی حج میں کفار کے تکبر و غرور اور ان کے تجبر و تحکم کے مقابلے میں یہ رمل کرنا یہ دین کی ایک ادا بن گئی. ہم نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا کہ وہاں ان کے گڑھ میں 40,000 ان کا ووٹ ہے, وہاں کھڑے ہو کر ہم نے ان کو للکارا. اللہ تعالیٰ چڑیوں سے بات نہیں, کسی مولوی کو توفیق ہوئی تو میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تم للکار کے دکھاؤ. بڑے تیس مار خواہ ہو, گفتگو کرنا مناظرہ کر لینا یہ اور بات ہے, عملی جد و جہد میں دشمن کے سامنے کھڑے ہونا اور بات ہے. بڑا مشکل ہے. ساتویں سپارے کی بات میں وہیں آ جانا, ٹنکا لا لیے گالنا. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, پھر کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ حضور کی ختم نبوت کو تو غضب نہیں پہنچے گا, نہیں پہنچتا, بالکل نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی جس کی نبوت کے بعد دوسری شخصیت کو نبوت مل گئی, اب اس نبوت کے ماتحت جو کام ہو رہا ہے قیامت تک وہی کام ہوگا. اب نبوت کے اجرا کا مسئلہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے تو اپنی سابقہ حیثیت میں تشریف لائیں گے, یہ نبوت کے اجرا کے لیے نہیں آئیں گے. بات آپ کی سمجھ مبارک میں آئی کہ نبوت کے اجرا کی حیثیت میں نہیں آئیں گے, اپنی سابقہ حیثیت اور پوزیشن میں. میجر ریٹائر ہو جائے تو میجر ہی رہتا ہے نا, ٹھیک ہے. کرنل بریگیڈیئر ریٹائر ہو جائے تو ریٹائر ہونے کے بعد وہ, یہ مثال ہے, تشبیہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے ریٹائر نہیں ہوئے, نبی تھے, نبی کی حالت میں اٹھا لیے گئے, نبی کی حالت میں سابقہ نبوت کے منصب پر قائم ہونے کی حیثیت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اس کی دلیل 100 حدیث, 100 حدیث ہے اس پر کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اب جناب والی بات کہ وہ دنیا میں کیسے آئیں گے؟ نبوت کی منصب بھی ان کے پاس ہوگا اور نبوت کے منصب کے ساتھ اضافی منصب حضور کی خلافت بھی ہوگی. کہ اللہ انہ خلیفتی فی امتی من بعدی, کہ وہ میرے بعد تشریف لائیں گے میری امت میں میرے خلیفہ کی حیثیت سے, میرے دین کی تبلیغ کریں گے, میرے دین کو نافذ کریں گے, میرے دین کی شریعت کو تبدیل نہیں کریں گے, شریعت محمدی میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کریں گے, جیسا کہ غلام احمد نے جہاد کو حرام کر دیا اردو کے پٹھے نے.